تاریخ گواہ ہے کہ بھٹو کے اسلامی کانفرنس کے بعد پاکستانی قوم آج اپنا عروج دیکھ رہی ہے۔ دنیا بھر کا انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ صرف آپ کو ایک ہی گونج سنائی دے گی، وہ ہے اسلام آباد، پاکستان۔ دل چوڑا ہو جاتا ہے ناظرین جب لبنان کا وزیر اعظم، ایک ملک کا وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کرتا ہے کہ ہماری جنگ بھی روک دیں۔ بے بسی بھی دکھائی دیتی ہے کہ لبنان کا ملک کتنا کمزور ہے اس ٹائم پہ، اور ان پہ مصیبت جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ٹوٹ پڑی ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے مابین ایک جھڑپ ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اسرائیل کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ناظرین، اس حوالے سے بات کریں گے۔ معاملات جب آگے بڑھے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت بیچ میں ہوئی ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ گیس پائپ لائن پہ بات کریں گے کہ اس کے بھی سگنلز مل رہے ہیں، گرین سگنلز۔ اگر پاکستان وہ حاصل کر لیتا ہے تو بڑی کامیابی ہوگی۔ عرب ممالک میں چین اور پاکستان کی ایئر بیسز جو ہیں ان کو ملنے جا رہے ہیں، جو امریکہ کے متبادل ہوں گے۔ اب پاکستان بعض عرب ممالک کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ دوستوں کے تعاون سے ہمارے اس چینل کو دیکھا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے۔ ناظرین بات کریں گے پہلے تو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ اس ٹویٹ سے پورا ایک بلوہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جو ٹویٹ خواجہ آصف نے کی ہے ناظرین، خواجہ آصف کی ٹویٹ تھی، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسرائیل ایک شر ہے، انسانیت کے لیے ایک لعنت ہے، جبکہ اسلام آباد میں امن مذاکرات جاری ہیں۔ لبنان میں نسل کشی کی جا رہی ہے، معصوم شہریوں کو اسرائیل کے ہاتھوں قتل کیا جا رہا ہے۔ پہلے غزہ، پھر ایران اور اب لبنان، خون ریزی بلا روک ٹوک جاری ہے۔ میں امید اور دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یورپی یہودیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے فلسطینی زمین پہ ناسوری ریاست بنائی، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اس ٹویٹ پہ ناظرین پھر اسرائیل کے وزیر اعظم کی دفتر سے جواب آتا ہے، پھر ان کے وزیر داخلہ کا جواب آتا ہے، پھر ان کے ایک دوسرے وزیر کا جواب آتا ہے، پھر امریکہ میں جو متعین سفیر ہیں اسرائیل کے، ان کا جواب آتا ہے۔ ایک آگ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک بلوہ دکھائی دیتا ہے۔ ٹویٹر پہ ایک لائن لگ جاتی ہے، ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ، ملینز آف لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہزاروں اس کو شیئر کرتے ہیں، اور اس پہ پھر کمنٹ ہوتے ہیں، اور وہ کمنٹ آپ دیکھتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ انڈین اور اسرائیلی چونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے جعلی اکاؤنٹ بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی اگر آپ جب اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرتے ہو تو ٹویٹر اکثر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے اور آپ کی ریچ کو کم کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ٹویٹ کرنے کے بعد یہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی ہو گئی، مگر یہ خبریں آ رہی تھی کہ ایسے موقع پہ خواجہ آصف کو ایسی ٹویٹ کرنی چاہیے تھی۔ خواجہ آصف ناظرین، میں جمہوریت پہ بات نہیں کر رہا، میں نے جمہوریت دیکھ لی ہے امریکہ کی، کہ اتنی بڑی جمہوریت کا ایک ایسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے منتخب کیا ہے، واللہ بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے۔ خواجہ آصف کے بارے میں ان کے انتخابات پہ 2-3 بار آوازیں اٹھی، اور ہم نے دیکھا بھی کہ وہ الیکشن جو ہے وہ تقریباً ہار چکے تھے، جس طرح کی خبریں آ رہی تھی، اور پاکستانی میڈیا پہ جو ہم نے دیکھا اس پہ ہمیں تشویش بھی تھی، حیران بھی تھے کہ یار پاکستان میں جمہوریت کا کیا ہو رہا ہے۔ مگر خواجہ آصف ناظرین منہ پھٹ آدمی ہے، اور ان کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو بھی ان کے من میں ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ ان بڑے ہمارے وزیر دفاع، وزیر داخلہ، ان سب کے ٹویٹ جو ہے، ٹویٹ ہینڈل وہ دوسرے دیکھتے ہیں، اور وہ اس حساب سے جب یہ ان کو بتاتے ہیں تو وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ خواجہ آصف کی یہ ٹویٹ ان کو کس نے کہا ہے، کس نے نہیں کہا ہے؟ وزیر دفاع کی ایک اہم پوزیشن پہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی نے کہا ہو۔ اگر کسی نے کہا ہوتا تو یہ ٹویٹ وہ ڈیلیٹ نہ کرتے، مگر چونکہ ٹویٹ نے ریچ بہت پکڑ لی تھی، اور اسرائیل کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا، پوری انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ چرچا تھی کہ یہ ٹویٹ ایسے موقع پہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس طرف سے بھی ریئیکشن آیا، انہوں نے بھی سخت الفاظ پاکستان کے خلاف استعمال کیے کہ پاکستان میڈیٹر نہیں ہو سکتا، بہت سی باتیں انہوں نے کی۔ بہرحال خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ ایکس نے ڈیلیٹ کی ہے، خواجہ آصف نے ڈیلیٹ نہیں کی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ ہوئی۔ اگر کسی کے کہنے پہ بھی ہوئی ہے تو اسرائیل پوری دنیا کو معلوم ہے، ابھی تو یورپی ممالک بھی اوپنلی کہہ رہے ہیں اس جنگ میں، اگر ایران کی جنگ میں آپ دیکھیں تو مسلمان امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے، جبکہ یورپی ممالک اگر ایران کے ساتھ کھڑے بھی نہیں رہے، اس جنگ کے خلاف تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایسا اقدام کیا جا رہا ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا، اور بلا وجہ کا ایک حملہ ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا اسکائی نیوز اور CNN، آپ دیکھیں تو اس پہ جان کیری جو سابق وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، ان کے بیانات بھی آ رہے تھے کہ اوباما کے پاس نتنیاہو آیا تھا، کلنٹن کے پاس آیا ہے، جارج بش کے پاس آیا ہے، ان سب کو
کہا ہے باقاعدہ جو بائیڈن کو کہا ہے کہ اس جنگ میں جو ایران کے خلاف ہے جو جنگ ہے وہ شروع کرنی ہے، پوری ایک پریزنٹیشن دی، مگر کوئی بھی صدر اس میں نہیں آیا سوائے اس صدر کے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ تو 40 سال میں اس نے بڑی کوشش کی، اس لیے وہ اس جنگ کو روکنا نہیں چاہ رہے۔ آج بھی لبنان پہ انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے۔ لبنان چونکہ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کا حصہ ہے، ایران اب تبھی مذاکرات کرے گا جب لبنان کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت ہم لبنان کو اس میں شامل نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس پہ حملے کریں گے۔ غزہ کی زمین، شام کی زمین، لبنان کی زمین، یہ آسانی سے ہڑپ کر لے گا، جو طریقہ کار اب بنایا جا رہا ہے۔ ایون کہ ترکی کو، اب تو پاکستان کے خلاف آج بہت ہرزہ سرائی کی گئی ہے، ترکی ان کے ٹارگٹ پہ ہے۔ اور ناظرین، ترکی ٹارگٹ پہ کیوں ہے؟ امریکہ کو آپ دیکھیں تو ان کی چال ہوتی ہے، یہ 1-2 سال پہلے پلان کرتے ہیں۔ ان کے ایران جنگ کے حوالے سے نیٹو میں اختلافات بھی پیدا ہو گئے ہیں، امریکہ اور نیٹو میں۔ اگر نیٹو سے امریکہ نکلتا ہے اور نیٹو میں ترکی ہے تو یہ معاملات آگے بڑھ کے اسرائیل کے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے تاکہ وہ ترکی پہ حملہ ہو سکے۔ یورپی ممالک بھی آہستہ آہستہ ترکی کو اگر سائڈ پہ کر دیتے ہیں پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ترکی پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ترکی ان کا مین ٹارگٹ ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع نے بھی ایک بار اوپنلی اس جنگ کے دوران، امریکہ کی اس جنگ میں کہا تھا کہ ہم اگر اگلا ٹارگٹ ہیں تو ہمارے 3-4 لاکھ لوگ اگر شہید بھی ہو گئے، 3-4 لاکھ بہت بڑی بات اس نے کر دی تھی، مگر پھر اسرائیل نہیں رہے گا۔ تو اتنا ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، مگر پورے اسلامی ممالک کو اور مڈل ایسٹ کو وہ اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کہ امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے، ہر حال میں اس کو سپورٹ ملتا ہے، دنیا کا جدید ترین اسلحہ اس کو ملتا ہے۔ اسرائیل میں اتنا دم ہے نہیں، مگر دنیا کا جدید ترین اسلحہ اس کے پاس ہے۔ جب وہ زمینی کارروائی سے مار کھاتا ہے وہ پھر فضائی کارروائی کرتا ہے، اور فضائی کارروائی میں اس کا کوئی توڑ نہیں، کیونکہ مسلمان کوسوں دور ہیں ٹیکنالوجی سے، اور یہ بڑے ممالک پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی فراہم نہیں کر رہے۔ اسرائیل کے خلاف اگر آپ کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ بھی دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کرنے، اور وہ ورژن بھی آپ کو نہیں دیا جاتا۔ تو یہ کافی مشکلات اسلامی ممالک کو اس ٹائم پہ آ رہی ہیں۔ بہرحال پاکستان کا جو اس ٹائم پہ کردار ہے، JD وینس اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ان کا جو خصوصی طیارہ ہے ایک C-15، اس میں 8 سے 10 گاڑیاں بھی ان کی بلٹ پروف آ رہی ہیں، ساتھ ایک ایمبولنس بھی آ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا ان کو اپنے نائب وزیر اعظم کی فکر ہے۔ اسلام آباد کو سجایا گیا ہے، باقاعدہ آج مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات میں عباس عراقچی اور غالباف ایران کی طرف سے ہوں گے۔ حالانکہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں کہ لبنان، پاکستان کے وزیر اعظم نے اوپنلی اعلان کر دیا تھا کہ یہ اس میں ہیں اور اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہماری انگلیاں جو ہے وہ ٹگر پہ ہیں، میزائل کسی بھی ٹائم ہم فائر کر سکتے ہیں، لبنان پہ حملے بند کر دیے جائیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس میں ٹویٹ بھی کی تھی۔ مگر اسرائیل اس جنگ کو، چونکہ امریکہ ایک سائڈ پہ بھاگنا چاہ رہا ہے، اس جنگ سے کسی بھی قیمت پہ نکلنا چاہ رہا ہے۔ آگے چین کا دورہ آ رہا ہے، اور ہر وزیر اعظم، ہر صدر کا امریکہ کا یہی خواہش ہوتی ہے کہ خلیجی ممالک اور ساتھ چائنا کا دورہ کیا جائے۔ 1-2 بار تو امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے، اب وہ کسی بھی طور پہ 14-15 مئی کو جو ان کا دورہ ہے وہ کینسل نہیں کرنا چاہ رہے، وہ چائنا جانا چاہ رہے ہیں، وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور ان کے مواخذے کی بات بھی چل رہی ہے۔ ان کے عوام بھی اس جنگ کے خلاف ہیں۔ امریکہ کے صدر نے اوپن اعلان بھی کیا ہے کہ ہماری عوام نہیں چاہتی، اس لیے یہ جنگ میں ختم کر رہا ہوں۔ تو وہ ہر حال میں اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، مگر نتن یاہو اس کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے رہا۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ میں اس کو گھسیٹ لیا گیا ہے، اب میں گریٹر اسرائیل کا اپنا خواب پورا کر لوں گا۔ جس طرح میں نے کہہ دیا کہ غزہ، شام اور لبنان، یہ تو ان کا بغیر کسی کو کہے ان کا ٹارگٹ ہے، یہ تو وہ آسانی سے اچیو کر رہے ہیں۔ 10%، 12%، 8%، 6% ایریا جو ہے وہ آہستہ آہستہ قبضہ کر رہے ہیں۔ آگے یہ اردن تک پھیلیں گے، پھر دیگر اسلامی ممالک، جس طرح ہم بار بار کہتے تھے کہ ناظرین، یہ اسلام کے لیے اس ٹائم پہ جو ایران کھڑا ہے، ایران، فلسطین کے مسلمان وہاں پہ 90% سنی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو اسرائیل کی اور ایران کی جنگ کیا ہے؟ ان کی جنگ فلسطین کے لیے جو آواز اٹھا رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہا ہے، وہ اس ٹائم پہ ایران ہے۔ ایران اس کی اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے۔ جب بھی ایران کا میزائل اسرائیل کی طرف جاتا ہے، فلسطینی چیخ اٹھتے ہیں اور ایران کے حق میں نعرہ بازی کرتے ہیں۔
بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی اسلامی ملک اس ٹائم پہ ہے جو اسرائیل سے ہمارا بدلہ لے رہا ہے، اسی بنا پہ اس کو چھیڑا جا رہا ہے، ایران کو چاروں اطراف سے گھیرا جا رہا ہے کہ اس کو کمزور کرنے کے بعد باقی کی مڈل ایسٹ کی ممالک تو ویسے بھی ہمارے اتحادی ہیں، ان کو ہم آسانی سے جو ہے وہ مار سکتے ہیں۔ امریکہ کے تابع جو ممالک عرب ممالک ہیں ان کو پتہ چل جائے گا، لگ پتہ جائے گا اگر یہ جنگ مزید آگے پھیلتی ہے اور پاکستان یہ صلح کرنے میں اللہ نہ کرے ناکام ہو، پھر جن کو یہ آج لگ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کسی کے نہیں ہوتے، انہوں نے آگے پھیلنا ہے، اپنے آپ کو جتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں انہوں نے آگے لے کے جانا ہے، ان کو بچوں، عورتوں اور معصوم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ہزاروں افراد کو دن میں بامبنگ کر کے جو شہادتیں کر رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ اسلامی ممالک کی بدقسمتی ہے کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا۔ بہرحال ناظرین، پاکستان کی ایک بڑی اچھی کوشش ہے جو اس ٹائم پہ جاری ہے اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہے، اسلام آباد پہ ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خبر ہے، ہم نے اپنی زندگی میں بڑا کم دیکھا ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی خوشیاں جو ہیں وہ ہمیں ملی ہوں۔ بہرحال پاکستان اس ٹائم پہ ایک اہم رول پلے کر رہا ہے اور دنیا کے 57 ممالک نے اب تک پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا ہے۔ لائنوں میں کئی ممالک جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اس کردار پہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس سے بڑھ کے پاکستانی عوام کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ حالات بڑے خراب ہیں، ہماری انٹرنل کئی پرابلمز ہیں، اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ مہنگائی کی اس چکی میں ہم پیسے ہوئے ہیں، مگر یہ ناظرین ہمارے ان حکمرانوں پہ ڈیپینڈ ہے، یہ اپنا وقت گزارتے ہیں، چاہے جتنے بھی حکمران پاکستان کے گزرے ہیں انہوں نے پاکستان کی بھلائی کا کبھی نہیں سوچا۔ یہ تو ایک موقع پاکستان کو مل گیا کہ پاکستان کی عزت اس میں آئی ہے، ہماری جان پہ بھی بنی تھی کہ ہم بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، ہمیں شامل کیا جا رہا تھا، اور کسی نہ کسی حد تک پاکستان آخری دن تک مجبور ہو گیا تھا۔ جو جبیل پہ حملہ کیا گیا تھا سعودی عرب پہ، جس دن پاکستان میڈیشن کا جو آخری رات تھی، اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان بھی اس جنگ میں ایران کے خلاف کود پڑے، پھر پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی۔ مگر یہاں پہ ناظرین اب پاکستان کو چاہیے کہ اپنے انٹرنل معاملات کو بھی دیکھے، اور یہ اتنے بڑے ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے اب پاکستان کو گیس پائپ لائن جو ایران کے ساتھ ہے، امریکہ نے پاکستان پہ پابندی لگائی ہے، اس کے سگنلز بھی مل رہے ہیں کہ پاکستان اس بات کو آگے لے کے جائے گا۔ ایران پر سے پابندیاں تو یکدم نہیں اٹھائیں گے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سے پابندیاں اٹھاتے ہیں تو وہ اس خطے میں 150-200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تو اس کی شروع ہو جائے گی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے 2-4-5 سال میں دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب تو دنیا کے بڑے اخبارات نے، جو کل ہم نے بات کی تھی کہ دنیا کی چوتھی بڑی طاقت جو ہے وہ ایران بن گئی ہے۔ امریکہ، روس، چائنا کے بعد پاکستان اور ایران کی ہم بات کر رہے تھے، یہ بغیر ایٹم بم کے دنیا کی چوتھی طاقت کو دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا، جو کل ہم نے اس پہ باقاعدہ ویڈیو بنائی تھی، دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا اب یہ چیخ کر رہا ہے کہ چوتھی بڑی طاقت جو ہے وہ ایران بن گیا ہے۔ تو پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہے، معاشی طور پہ پاکستان کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو گیس پائپ لائن ہے ناظرین، اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو 18 ارب ڈالر ہر جانا ہے، کچھ پاکستان پہ ہے آدھا، کچھ ان پہ ہے، ہم نے اپنے حصے کی پائپ لائن کمپلیٹ نہیں کی، ہمارے لیے مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے ایران ہم سے خفا ہے، ہم امریکہ کے تابع تھے۔ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کا فائدہ ہم نے کبھی نہیں اٹھایا، اب یہ فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ بھارت، اس کو امریکہ کی طرف سے چھوٹ ہوتی ہے، چین کو چھوٹ ہوتی ہے، رشیا کو چھوٹ ہوتی ہے، مگر ہمیں وہ نہیں ملتی۔ اس بار پاکستان نے اتنا بڑا ایک رول پلے کیا ہے، تو یہ پاکستان جو LNG کے مقابلے میں سستی گیس ہے، یہ پاکستان کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر کا پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور 4000 میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہوگی۔ روزانہ 700 سے 1000 ملین کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا۔ تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہے پاکستان کا کہ پائپ لائن کے ذریعے آپ کا آ رہا ہے، آپ کا فریٹ بچے گا۔ ساتھ ہی ناظرین، جو تیل کی مد میں 3 سے 4 ارب ڈالر پاکستان، اس میں جس طرح چین ایگریمنٹ کر رہا ہے، خوردنی اشیاء، چاول کے ذریعے، دالوں کے ذریعے، پاکستان پھر وہ اس میں لے سکتا ہے، اس سے ڈالر کے دباؤ پہ بھی پاکستان میں کمی آئے گی، اور پاکستان کا جو ہے وہ جو خسارہ ہے وہ بھی پورا ہوتا رہے گا، اور جو معاشی مشکلات ہیں، نوکریاں، انڈسٹری ہے، اور جو ریلیف ہے، جو پاکستان کو آگے تیل کی مصنوعات میں پاکستان کو بڑے فائدے ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس گیس LNG جو گیس ہے، سستی گیس ہے اور بجلی ہے، اس سے پاکستان کے درجنوں مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ ایک تو 8-10 ارب ڈالر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، جو آپ کو ابھی بڑی مشکل آتی ہے۔
اگر آپ کو 8-10 ارب ڈالر کی سپورٹ ملتی ہے تو آپ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہو۔ اب ہم سے دبئی، متحدہ عرب امارات ہم سے 3.5 بلین ڈالر جو ہے ان کا قرضہ ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں، مگر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہ واپس کر سکیں۔ اب ہم سعودیہ سے وہ مانگ رہے ہیں، سعودیہ نے ہمیں ہاں کر دی ہے۔ اب اس کے ایک طریقہ کار میکینزم طے کیا جائے گا، اس کے مطابق وہ ملیں گے اور ہم آگے دیں گے، مگر پھر بھی ہم مقروض ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو معاشی طور پہ آگے لانے کے لیے پاکستان کو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس بڑے فیصلوں میں اس اپنی جو تعلقات ہیں امریکہ سے، ڈونلڈ ٹرمپ ویسے بھی غیر روایتی ہیں، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اس سے یہ فائدے اٹھانی چاہیے۔ میرے خیال میں جو پاکستان کو سگنلز مل رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، مگر پہلے لبنان پہ آج بھی حملے کیے گئے ہیں تو یہ بڑی مشکلات آگے جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اس ثالثی کے کردار میں بھی معاملات آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایران بغیر لبنان کے سیز فائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب تقریباً سیز فائر تو انہوں نے کر دی ہے، مگر یہ دوبارہ سٹارٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کسی بھی طور پہ جنگ کو روکنا نہیں چاہتا۔ اس کو اندازہ ہے کہ ٹرمپ بھاگ رہا ہے تو لبنان پہ حملہ کرو، 1-2 ملکوں پہ اور حملہ کرو، اس سے معاملات خراب ہوں گے اور امریکہ دوبارہ اس جنگ میں آئے گا اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ فیل ہو جائیں گے۔ اس ٹائم پہ اگر فیل ہونے کے مذاکرات کی دعا کوئی کر رہا ہے تو ایک تو ماتم مچا ہوا ہے انڈیا میں، دوسرا اسرائیل میں۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو۔ کچھ پاکستانی بھی ایسے ہیں، خدا کا خوف کرے، الیکشن جیسے بھی ہوئے ہمیں بھی اس پہ اعتراضات تھے جمہوریت کو لے کے، جمہوریت ہونی چاہیے، مگر پاکستان میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول شروع سے رہا ہے، چاہے وہ آپ بھٹو سے شروع کریں جب وہ وزیر خارجہ بنے، آج تک دیکھیں تو تمام تر جتنے بھی پولیٹیشین آئے ان سب نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی اور وہ آئے ہیں۔ تو یہ رول ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا۔ اب عمران خان کے آنے کے ساتھ جب ان کی ٹرم تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ذرا زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ تمام تر کام جو ہیں وہ باجوہ اور جنرل فیس کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی وہی ہے، اس سے تھوڑا مزید بڑھ گیا ہے۔ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے جسے ہم شروع میں کہتے رہے، مگر ناظرین ہمیں پاکستان کی کامیابیوں کو اس ٹائم پہ دیکھنا ہے۔ انفرادی ایک بندے کی کامیابی، ایک بندے کی پارٹی، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی جو بھی ہو اس کو ماننا چاہیے، مگر اس ٹائم پہ پاکستان اپنی سروائیو کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر وقت نازک موقع پہ ہم ہیں، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، تمام تر مشکلات کو بھلانا چاہیے۔ اگر تحریک انصاف کی جماعت اس ٹائم پہ پابندیوں کی اور مشکلات کا شکار ہیں تو اس سے پہلے مسلم لیگ نون بھی تھی، مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ 2018 میں RDS کو بٹھایا گیا، آج ان سے تقریباً تمام تر زیادہ تر سیٹیں چھینی گئی۔ مل بیٹھ کے ان مسائل کو افہام و تفہیم سے حل کریں اور ملک کو آگے جانے دیں، اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ یہی وہ ٹائم ہے جو پاکستان یہاں سے بوسٹ کرے گا، جو مجھے لگ رہا ہے جو پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ تو ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں اگر وہ سیدھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر اس بوسٹ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ساتھ ہی ناظرین جو عرب ممالک میں چین کی انٹری ہوگی اور پاکستان کی انٹری ہوگی، اس پہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، مگر فی الحال اتنا ہی ہے کہ پاکستان جو عرب میں اس ٹائم پہ سعودی عرب کو تو سب کچھ فراہم کر رہا ہے، 1 سال کے اندر امریکہ کی ایئر بیسز جو ہیں وہ آپ کو سعودی عرب میں نہیں ملیں گے، جو اڈے ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے۔ پاکستان نے اس کے لیے تیاری بھی کر لی ہے، پاکستان کی 50,000 فورس بھی وہاں پہ جائے گی۔ پاکستان کا دفاعی نظام پہلے ہی وہاں پہنچ گیا ہے، HQ-9 سسٹم اور دیگر جو سسٹم ہے پاکستان کے ساتھ 5 میزائل ریجمنٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچ جائے گی، 50,000 فورس ہو گئی، ریڈار سسٹم ہو گئے، JF-17۔ وہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ سعودی عرب پہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی حملہ ہو اس میں پاکستان سب سے آگے ہوگا، پاکستان کی وہ رسپانسبلٹی ہوگی، اس کی مد میں پاکستان کی کافی امداد کی جائے گی۔ تو یہ ایک بہترین موو ہے کسی لحاظ سے کہ پاکستان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اور امریکہ کی جو انفلوئنس امریکہ کا تھا سعودی عرب میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر سعودی عرب سے ختم ہوگا تو آہستہ آہستہ دیگر ممالک کو بھی، 1-2 ممالک کو چھوڑ کے باقی ممالک کو احساس ہے کہ امریکہ کے جو اڈے ہمارے ساتھ ہیں اس وجہ سے ہم پہ وار کیا جا رہا ہے اور ہماری سرکاروں کو خطرہ ہے۔ بحرین میں چونکہ شیعہ آبادی زیادہ ہے، وہاں پہ زیادہ خطرہ ہے، 60% شیعہ ہے، 40% سنی ہے، مگر حکومت سنی کی ہے، ان کو بھی ایک ڈر اور ایک خوف ہے۔ وہ بھی اس لیے ایران کو مکمل کریش کرنے کی بات کر رہے تھے اور قرارداد لانے کی بات کر رہے تھے۔ قطر بھی ایک چھوٹا ملک ہے، ان کو بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ کویت ایک بہت چھوٹا ملک ہے جو ساحل سے، ایران کی ساحل سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، ان کو بھی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، ان کو بھی یہ بھی اپنے اڈے آہستہ آہستہ ختم کرنے جائیں گے۔ تو آگے پاکستان کو اور دیگر اسلامی ممالک کو، اگر پاکستان کا، سعودی عرب کا، ترکی کا اور مصر کا دفاعی پیک ہوتا ہے
جو ایکسپیکٹڈ ہے اس جنگ کے بعد، اور وہ انہوں نے 2026 میں ہر حال میں کرنا ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو پھر یہی ممالک جو ہیں انہی اسلامی ممالک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیں گے اور یہ اڈے ان کے حوالے کیے جائیں گے. چین کے بیچ میں اہم رول ہے. چین آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ پاؤں پھیلا کے مشرق وسطیٰ کی طرف جائے گا، کیونکہ ٹریلینز آف ڈالر مشرق وسطیٰ میں اس ٹائم پہ موجود ہیں، اور یہ بادشاہ صاحبان جتنے بھی ہیں یہ اپنی سیکیورٹی پہ آپ کو اربوں ڈالر بھی دیتے ہیں اور ٹریلینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری بھی آپ کے ملک میں کرتے ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب نے جو معاہدے ہمارے ساتھ کیے ہیں 20-25 ارب ڈالر آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں، یہ ہم 8-10 سال سے سن رہے ہیں. اب ایکسپیکٹڈ یہ جو حالات ان پہ گزرے ہیں، جو ان کو ایک دھچکا لگا ہے، اس کے بعد لگ رہا ہے کہ واقعی پاکستان میں 8-10 ارب ڈالر سعودی عرب کے کم از کم آ جائیں گے، اور باقی عرب ممالک بھی سعودی عرب کو دیکھتے دیکھتے پاکستان میں انویسٹمنٹ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. ایک بار پاکستان میں غیر ملکی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی تو پاکستان پھر آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اس کے لیے پاکستان کو اپنے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ورلڈ دہشت گردی کی انڈیکس میں آپ کا دوسرا نمبر سے پہلا نمبر پہ آ گیا. جب تک آپ اپنے ملک کو سیف نہیں کرائیں گے، آپ نے ایک جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی کا اپنے اسپیشل خیال رکھنا ہے. ان عرب ممالک پہ حملے ہو گئے ہیں تو ٹریلینز آف ڈالر یہاں سے نکل گئے ہیں کہ یار یہ تو دنیا کا سیفسٹ پلیس تھا، یہاں پہ بھی یہ بمباری ہو رہی ہے. تو یہ ممالک تو اپنے آپ کو چند مہینوں میں ریکور کر لیں گے. یہ غلط بات ہے کہ دبئی بیٹھ گیا ہے. آپ دیکھیں گے دبئی اس سے زیادہ آگے جائے گا. وہ 1 ٹریلین درہم جو ہے انہوں نے کاروبار کے لیے جو نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے نکالا ہوا ہے. ان کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کر سکتے ہیں. 3-4 مہینے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سالوں سال میں اور دبئی گر گیا. دبئی اس سے زیادہ مضبوط آگے آپ کو دکھائی دے گا، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایران کے تھا، اور ایران کا مسئلہ اگر طے پاتا ہے تو پھر یہ عرب ممالک اپنی حفاظت کے لیے ٹریلینز آف ڈالر اور بلینز آف ڈالر بھی لگائیں گے، اس ملک میں سرمایہ کاری بھی کریں گے، اور اپنے ممالک میں جو نقصانات ان کے ہوئے ہیں اس کے باعث وہ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اور لوگوں کو زیادہ مراعات دیں گے، کاروباری لوگوں کو زیادہ رعایتیں دیں گے. اس سے وہ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے. ہماری مشکلات یہ ہے، ہمارے ہاں جو اپر کلاس تھا، وہ جو اپر ہائی کلاس تھا وہ تو اپر ہائی مزید آگے جا رہا ہے. جو اپر مڈل کلاس تھا وہ مڈل کلاس پہ آ گیا، جو مڈل کلاس پہ تھا وہ لوور کلاس پہ آ گیا، جو لوور پہ تھا وہ مزید غریب ہو گیا، سسک کے مر رہا ہے. ہمارے ہاں غربت زیادہ ہو گئی ہے. 50% ہماری آبادی غربت کی لکیر کے نیچے آ گئی ہے. تو ان کو کیسے بوسٹ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو کیسے اوپر لے کے آنا ہے، یہی ہماری حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو ہماری حکومتیں اس ٹائم پہ ادا کرنے سے قاصر ہیں. کیونکہ ان کی سیکیورٹی حکومت کی خود ہے نہیں، وہ خود دوسرے کے ہاتھ میں، پبلک میں ان کا وہ پاپولیرٹی وغیرہ ان کی ہوتی نہیں ہے. ان کو مشکلات آتی ہیں کہ آگے الیکشنز ہیں. اب تو خیر آگے جا کے جو بھی حکومت آئے گی تو آپ دیکھیں گے یہ ہائیبریڈ نظام آگے ہی جاتا رہے گا، کیونکہ فل جمہوریت پاکستان کو راس نہیں آ رہی. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. جو میٹنگ ہوگی آج رات کو ایران کی، امریکہ کی، ایک تو پاکستان بیچ میں ثالثی کرائے گا، پیغامات پاکستان کو آئیں گے ایران کا، دوسری سائڈ سے امریکہ کا. پھر ان کو جب ان کے جوابات آئیں گے ایک دوسرے کے پاس پیغامات پہنچائے جائیں گے. اس کے بعد کوشش کی جائے گی، پاکستان کی کوشش ہوگی کہ دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا جائے، جو بڑا مشکل لگ رہا ہے. مگر پاکستان نے اس مشکل حالات میں جو رول پلے کیا ہے، جو دنیا کے ممالک حیران ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا. مگر پاکستان میں آخری چند گھنٹوں میں چین کی مدد سے بڑی اچھی ایفرٹس کی، اور اس میں پاکستان کی نیت صاف تھی، پاکستان اس میں کامیاب رہا. اس کامیابی کے بعد دنیا میں پاکستان کا ایک امیج بھی بن گیا. تو اگلی ولاگ میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.